أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم صلى الله عليك يا رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم صلى الله عليك يا رسول ساتھ ہی آ گیا تینوں ہی آ گئے ڈالنے والا بھی یہ لو وسلم علیک اعلان آیا تھا ہل جاؤں گا رقم شائنی میں اپنی سیکوینس میں جاؤں پیلے بھائی گھوڑے چلتے ہوئے دائے علی ماں دے سونے نوں لوریاں دائے علی ماں دے سونے نوں لوریاں پڑھ کے جبریل بیٹا جھولے دیاں ڈوریاں پڑھ کے جبریل بیٹا جھولے دیاں ڈوریاں عرشاں دے لڑایا جنوں میں گود پڑھایا عرشاں دے رب لگ شکر تیرا ہو گیا نور ہنیرا رب لگ تسی بھی دیکھنا ہے ڈوریاں دائی علی ماں دے سونے نوں لوریاں دائی علی ماں دے سونے نوں لوریاں بھائی صاحب ذرا میرے حال چہرہ جھولے دیاں ڈوریاں پڑھ کے جبریل جھولے دیاں ڈوریاں پورا نے جشن منایا ذرا ہویاں پھر گلاں تے رب نال گوڑیاں یا پھر گلاں تے رب نال گوڑیاں دائی علی ماں دے شالا اسنین دیاں شالا اسنین دیاں جیون پیاں جوڑیاں شالا اسنین دیاں جیون پیاں جوڑیاں دائی علی ماں دے محشر نوں آنا سونے سانوں بخشانا سونے محشر نوں آنا صلی اللہ علیہ یا جڑایا سائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے مینوں میل جڑایا سائیاں تے میلے چار دناں دے چنگی مندی سجنا کولوں ہتے سیواری ہو جاندی یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جناں دی صلی اللہ علیہ الحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول Hello, mic testing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mic testing 1 2 3 5 12 14 5 12 14.
ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਮਦੀਨਾ ਤੋਰਾ यहाँ जिया न लागे मोरा कब होगी मेरी हाजिरी मोरा जीवन बीता जाए कब होगी मेरी हाजिरी मोरा जीवन बीता जाए दिल कमला झल्ला जिद करदा पौना तरले मन दा गल कोई नहीं जदों खड़दा मदीने वल कोई नहीं ते जदों रोंदा कानों याद करके हंजू इस दे सकदा ठल कोई नहीं मैं कहना अड़िया चुप कर जा ओए दबाज मदीने हल कोई नहीं ते जदों मरां सरकार दा नां लैके दफनाउण वालिओ करम कमा छड्डिओ जेड़ा राह मदीने नूं जांदा होवे उस राते कबर बना छड्डिओ ते ना लिख के मेरे हजूर वाला मेरे गले दे विच लटका छड्डिया बंद कफन सरदार करन लगिया ओ मट्टी शहर मदीने दी पा छड्डियो बड़ा दूर मदीना तोरा ए मगरूर न हो राकबे ए मंजिल औखी है बस जिते उन्हां दी जो कहंदियां हर गईयां बस जिते उन्हां दी जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा जितन दा मुल कोडी पैंदा अते हारन दा मुल हीरा बस ओ जिते उन्हां दी जो कहंदियां हर गईयां बस जिते मन को बता ई बारगाहे हजरते गौसुस सकलैन नकदे कमरे हैदरो नस्ले हसनैन मादरशो हुसैनी नसब व पिदरे जे औलाद हसन यानी करीमुल अबवैन
سخی غوث اعظم دے در تے سخی غوث اعظم جان دے نے تقدیر بنائی اے جان دی اے تقدیر بنائی جان دی اے ستے لکھ جگائیں جان دے نے تقدیر بنائی اور ایک نیکی جو ہے وہ 700 گنا تک سے بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ یہ ماہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ اللہ کریم نے جن احباب کو دامے دل میں قدمے سکنے عطا فرمایا اور وہ اپنی طاقت اور قوت کے مطابق افطاری کا اہتمام کرتے ہیں یا سحری کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کریم ان کے رزق میں، جان میں، مال میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ساری عبادتیں ہیں، نماز بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے اور زکوٰۃ بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے۔ ارکان اسلام ہے، ساروں کو اچھی طریقے سے بجا آور لانا چاہیے، لیکن ہر عبادت، نماز، جب تک کسی کو چل کر ہم جاتے ہیں مسجد کی طرف، ہر دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ جناب نمازی جا رہا ہے، مسجد جا رہا ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے اور نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے اور وضو کرتا ہے تو ہر ایک کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نمازی ہے، وضو کر رہا ہے، اور لا محالہ وہ اپنی مشہوری کرے یا نہ کرے، کسی کو بتائے یا نہ بتائے، وہ کہے یا نہ کہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، لا محالہ مشہوری ہو جاتی ہے اور ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے یا نماز کی طرف جا رہا ہے یا نماز پڑھنے جا رہا ہے یا نماز کی تیاری کر رہا ہے۔ اسی طرح حج پہ لوگ جاتے ہیں، ابھی حج کا سیزن شروع ہوگا، محافل حج جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، گھروں کے اندر جناب رونقیں آ جاتی ہیں، گھروں کے اندر رشتے، وہاں جا کر کے مکہ شریف کے اندر میرے لیے بھی دعائیں کرنا، حتیم کعبہ میں دعا کرنا، صفا مروہ پر دعا کرنا، جناب میدان عرفات میں دعا کرنا، میدان مینا میں، جہاں جہاں اے حاجی تو جائے دعاؤں میں یاد رکھنا، تو وہ بھی مشہوری ہو جاتی ہے کہ فلاں حاجی حج کے لیے گیا ہے۔ اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ لینے والے کے دروازے پر جانا پڑتا ہے، جا کر کے کہنا پڑتا ہے یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ زکوٰۃ تجھے دے رہا ہوں۔ لیکن ایک ایسی عبادت اللہ کریم نے خاموش اور پوشیدہ عبادت بنا دی، روزہ ایک ایسا پوشیدہ عبادت ہے کہ جس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ جناب یہ روزے دار ہے کہ یہ روزے دار ہے، یا وہ روزے دار جانتا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور یہ ایسی خفیہ عبادت اپنے رب کی بارگاہ میں ایسی خاموش اور خفیہ عبادت پیش کر دی، اللہ کریم نے وہ عبادت کو قبول فرمایا، قبول فرما کر کے فرمایا کہ اے روزے دار، تو نے خفیہ عبادت اور پوشیدہ عبادت میری بارگاہ میں پیش کی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہی، میں اعلان کرتا ہوں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا عطا اعلان فرما دیا، الصوم لی وانا اجزی بہی، اور روزہ میرے لیے ہے، میں روزہ۔ اور دیکھیے ذرا غور تو کیجئے، پیاسا اپنی پیاس بجھانے کے لیے کنویں کے پاس جاتا ہے، نلکے کے پاس جاتا ہے، جناب جا کر کے پانی پیتا ہے، پیاس بجھ جاتی ہے۔ اور کبھی پانی اگر کم میں آ کے
وہ پیاس بجھا جائے، بھجا جائے، تو یہ اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اور ہم رحمت مسجد میں لینے کے لیے جاتے ہیں، ہم رحمت مکہ میں لینے کے لیے جاتے ہیں، ہم رحمت جو ہے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب رحمت کرم فرما دے وہ روزوں کی صورت میں، رمضان کی صورت میں گھر کی دہلیز پر آ جاتی ہے، گھر کی دہلیز پر آ جاتی ہے، اور وہ رحمت روزے کی صورت میں آ جاتی ہے، رحمت روزے کی صورت میں آ جاتی ہے۔ رحمت جو ہے مدنی کی آمد، مکی کی آمد، وہ رحمت روزے کی صورت کے اندر تمہارے گھر میں آ جاتی ہے، رحمت برسانے کے لیے اور بارش کی رحمت کی بارش برسانے کے لیے۔ تو اس لیے روزہ جو ہے افطار کرنا یا روزہ، لیکن ایک بات روزے دار بیٹھے ہو ذرا غور سے سن لو، روزہ ایک تقاضا کرتا ہے، روزہ ایک مطالبہ کرتا ہے، روزہ جو ہے وہ بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، روزے کے اندر بڑی بڑی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ یا روزہ بھوک پیاس کا نام نہیں، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، وہ اپنے مقام پر ہے۔ روزہ جو ہے جب روزہ رکھ لیا، روزے نے تقاضا کر دیا کہ اے روزے دار لغویات کی طرف نہیں جانا، گالی گلوچ کی طرف نہیں جانا، لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جانا، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کا مال نہیں کھانا، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا۔ اور یہ زیادتی کمال، روزہ کمال دکھاتا ہے کہ روزہ تمہیں لغویات سے، برائیوں سے، جھوٹ سے، فرار سے، فریب سے، دھوکے سے، اور یہ منع کرتا ہے، منع کرتا ہے۔ ویسے 24 گھنٹے منع ہے، ہم ایمان والے ہیں، روزہ دار ہیں، اور روزے کی حالت کے اندر یہ ایک مہینہ ایک کورس ہے۔ یہ پورا مہینہ ہم جب کورس کریں گے تو 11 مہینے بھی بہتر سے بہتر گزریں گے، 11 مہینے بھی بہتر سے بہتر گزریں گے۔ اس لیے یہ ایک سلیبس ہے، اس سلیبس کو مکمل کرنا ہے۔ سلیبس مکمل ہو گیا، ہم پاس ہو گئے، اور پھر جناب اگلی جماعت میں اگلے درجے میں پہنچ گئے۔ اس محفل کے جو بھی روح رواں ہیں اور سارے یہ احباب مجھے نظر آ رہے ہیں، ہماری تنظیم کے اور بزم غوثیہ کے جناب بلّہ صاحب کمال ہیں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یہ تو ماشاء اللہ کمال ہے جی۔ آپ نے اتنے سارے احباب کو اکٹھا کر لیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پروردگار عالم ہم سب کا روزہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا۔ یا الہ العالمین تمام روزے رکھنے اور روزے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا الہ العالمین جو روزے کے تقاضے ہیں اس کے مطابق روزے رکھنے اور افطار کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا الہ العالمین سحری افطاری کرنے کی توفیق عطا فرمانا، ہماری سحری افطاری میں برکتیں عطا فرمانا۔ یا پروردگار ہم اس کے حلال کمانے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا الہ العالمین تیرے رزق سے روزہ کھول رہے، اس میں برکتیں بھی عطا فرما، اس میں رحمتیں بھی عطا فرما، اس میں اپنا فضل و کرم بھی عطا فرما۔ یا پروردگار عالم اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے روزہ افطار کا ٹائم ہے، تیرا فرمان ہے، دو خوشیاں روزے دار کو ملتی ہیں، ایک تیری ملاقات ہوتی ہے، ایک روزے دار کی اپنی ملاقات ہوتی ہے۔ مولا کریم ان خوشیوں کی خوشی میں جتنے مسلمان بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما، روزے کا صدقہ مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام مسلمانوں کو سکون قلبی عطا فرما، قلبی مطمئنی عطا فرما۔ ہمارے بھائی ندیم صاحب ہیں، ان کا بیٹا بیمار ہے، مولا کریم خصوصی تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، روزے کا صدقہ، روزے رمضان کا صدقہ، سحری افطاری کا صدقہ، مولا کریم اس بچے کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اس کو صحت کلی عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے احباب مولا کریم ہم سب کے جتنوں کے والدین زندہ ہیں ان کو سلامت رکھ، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، عزیز و اقارب، بھائی بہن،
اور بچے دنیا سے جا چکے مولا کریم ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو احباب عمرے پر تیاری کر رہے ہیں، بلّہ صاحب آپ جا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی۔ عمرے پہ جا رہے ہیں، عمرے کی تمام راستے کی جتنی بھی تکلیفیں مولا کریم دور فرما کر کے اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما، ارکان عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام ارکان عمرہ اور مناسک عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مکے کی زیارت نصیب فرما اور مکے کے تمام ارکان پورے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب حاضری ہمارے بھائی قیوم صاحب حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جائیں، ہمیں بھی یاد رکھیں حضور کی بارگاہ میں اور ہمارا بھی سلام پہنچانا۔ اللہم یسر لنا امورنا من راحت قلوبنا فی دیننا و دنیانا انک علی کل علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ کے کہتے سبحان اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم صلى الله عليك يا رسول ساتھ ہی آ گیا وہ، تینوں ہی آ گئے، ڈالنے والا بھی۔ یہ لو وسلم عليك اعلان آیا تھا، ہل جاؤں گا رقم شائنی میں اپنی سیکوینس میں جاؤں گا۔ بھائی گھوڑے چلتے ہوئے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم صلى الله عليك يا ساتھ ہی آ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرچم انٹرٹینمنٹ ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد علی، اور اس ٹائم پر مصطفیٰ آباد گول چکر جو ہے وہاں پر بلّہ قیوم صاحب بھائی صاحب کا یہاں نظام ہے، سارا جو ہے افطاری کا سسٹم بنایا جاتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اس ٹائم میرے ساتھ جو ہیں ماشاءاللہ ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے بڑے بھی ہیں، اور جو ہے ہاں جی قاری گلزار احمد صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ان سے ہم ایک بات یہ کریں گے، سوال کریں گے قاری صاحب، یہ جو ابھی آپ نے بڑا اچھا بیان دیا ہے کہ آج کل لوگ جو ہیں پیسے دے کر جو ہے کوئی کہیں پر اپنی اپنی جگہوں پر سوشل میڈیا پر ایک بہت زیادہ مشہور ہو رہا ہے، تو وہ اپنی طرف سے بڑا کہتا ہے کہ جی میں نیکی کر رہا ہوں۔ تو قاری صاحب اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آپ نے سوال کیا ہے اور آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو لوگ پیسے دے کر کے اور افطاری کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ نیت پر مراد ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے۔ نیت افطاری کی ہے، ظاہر بات ہے افطاری کی نیت ہے، تو افطاری کی نیت سے پیسہ خرچ کیا ہوا ضائع نہیں جاتا، وہ 1 روپیہ سے 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ اور جو افطاری پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی خرچ نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق ہے۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین ابھی آپ نے قاری صاحب کی بات سنی، تو بات میرا مقصد یہ کہنے کا کہ بات وہی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری راہ کے اندر آپ 1 گناہ دیں تو میں آپ کو 70 گناہ دوں گا۔ تو ہماری یہ جواب تھا جو مکمل ہوا۔ دیکھتے رہیں پرچم ٹی وی۔ جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرچم انٹرٹینمنٹ ٹی وی، اور میرے ساتھ جو ہے اس ٹائم پر مصطفیٰ آباد دھرمپورہ کا جو مین بازار ہے، اور اس کے جو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بزنس مین جو ہیں اپنے شہزاد فیبرک والے جو ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر حاجی بلّہ قیوم صاحب جو ہے گول چکر کے پاس مصطفیٰ آباد میں گلستان کالونی میں افطاری کا بھی پروگرام یہاں پر کرایا جاتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے سحری بھی کروائی جاتی ہے مخصوص دنوں میں۔ تو آج ہم سب سے پہلے شہزاد بھائی سے جو ہے نا آج کے جو ماحول کے اوپر اور یہ جو افطاری کرائی جا رہی ہے اس کے اوپر کوئی بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شہزاد بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ شہزاد بھائی ماشاءاللہ آپ یہاں پر افطاری پہ ڈیلی آتے ہیں؟ تقریباً جی جی، مطلب یہ جو ڈیوٹی دے رہے ہیں آپ ڈیلی؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو کیا مزہ کہ آپ کو یہ جو ماحول ہے کیا مزہ کہ فیلنگ کراتا ہے، کیا آپ کو یہ پورا سال آپ کو یاد کرائے گا؟ جی ماشاءاللہ جی، یہ بلّہ قیوم صاحب کے ڈیرے پہ ہم ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے کاروبار میں مال جان میں برکتیں عطا فرمائے، دسترخوان میں برکتیں عطا فرمائے۔ مستحق لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، سفید پوش لوگ آتے ہیں،
اور دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، اور اللہ پاک ان کے دسترخوان میں جان میں مال میں برکتیں عطا فرمائے، دعا گو ان کے لیے۔ اور آپ دوستوں سے بھی ریکویسٹ ہے اور درخواست ہے کہ آپ بھی آئیں، دسترخوان کی رونق بنیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ جی شہزاد بھائی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی آپ سے، اور دیکھتے رہیں پرچم ٹی وی۔ جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرچم انٹرٹینمنٹ، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد ٹلی، اور اس ٹائم پر جو ہے السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرچم انٹرٹینمنٹ، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد ٹلی، اور اس ٹائم پر جو ہے مصطفیٰ آباد دھرمپرے کی ایک المعروف شخصیت، اور جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، چودھری رمضان گجر، جو مصطفیٰ آباد دھرمپرے کے نائب ناظم بھی رہے، وائس چیئرمین بھی رہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ حاجی قیوم بلّہ، جو گلستان کالونی گول چکر پر جو ہے یہی سارا مستحق لوگوں کا افطار کرواتے ہیں، اور بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے عزت سے نواز کے پھر غریبوں کی طرف جانا، تو ان سے پوچھیں گے یہ شوق آپ کو کیسے پڑا۔ السلام علیکم چوئی صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ جی چوئی صاحب، آپ نے میری بات سنی ہے؟ سب سے پہلے جی ہم تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس کام پہ لگایا ہوا ہے، نہیں تو یہ کام کسی اور جگہ بھی ضائع ہو سکتا تھا ہمارا، لیکن رحمتوں کا مہینہ ہے تو رحمتیں کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، رحمتیں کمانی چاہیے، لوگوں کی مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ کسی ہماری نیکی سے راضی ہو جائے اور ہماری بھی بخشش فرما دے۔ باقی حاجی عبدل بلّہ قیوم صاحب کا کام ہے سارا، ان کی محنت ہے، یہ پورا مہینہ افطاری بھی کروا رہے ہیں، پھر ہر پیر کو ماشاءاللہ حضور پاک کا میلاد مناتے ہیں اور لنگر بھی لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لنگر میں اضافہ فرمائے، اور جو دوست اس کے ساتھ خدمت کرتے ہیں، اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول کرائے۔ شکر اللہ تعالیٰ کا جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے چودھری رمضان صاحب کی باتیں سنی کہ انہوں نے کہا جی یہ بلے بھائی یہ نا ایک چین ورک ہوتا ہے ناظرین، تو مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ یہاں پر دکھاوا نہیں ہے۔ میں نے ابھی قاری گلزار صاحب سے بھی ایک سوال کیا تھا، تو لیکن وہ اس ٹائم پر جو ہے نا کچھ اور جواب دیا انہوں نے، صحیح ہے بالکل، میرا ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور یہ پیغام ضرور ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر آپ ایک دیں گے تو 70 ملیں گے، لیکن اس کا کچھ طریقہ کار بتایا گیا ہمارے دین کے اندر، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جگہ پر اپنی پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں اور ساتھ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حاجی صاحب جو کام کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے جو حاجی صاحب کے ساتھ ہے، بار بار بلے بھائی ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں، یہ سب کا ہے، یہ چین ورک ہے۔ تو صرف میں یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ جو لوگ ایسے کرتے ہیں خدا کے لیے اس کو نہ کرے، اور اسی طرح جو ہے نا زیادہ سے زیادہ چھوٹی ڈیفرنٹ جو جتنے بھی پسماندہ علاقے ہیں ان کے اندر جو ہے افطاری کا نظام، سحری کا نظام چلنا چاہیے۔ اور ایک میں چوئی صاحب آپ سے میں ایک سوال یہ پوچھوں گا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ 1 سال پہلے ہم نے پچھلے جو عید گئی ہے بچوں کے لیے اسپیشلی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، آپ کے نالج میں ہے؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ آپ کو بتایا نہیں گیا؟ بیسیکلی پاکستان کے اندر یقین نہیں کریں گے بچوں کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا، ان کی ایجوکیشن ہو رہی ہے، وہ بزنس ہو رہی ہے جو ایجوکیشن دے رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کو اچھی موٹیویشن ہو، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہاں پر ایک پروگرام کیا تھا، اب مجھے یہی پتا ہے کہ چوئی صاحب کو پتا ہوگا لیکن ان کو معلوم نہیں ہے، تو کیا آپ چاہیں گے کہ اگر میں ایک بیسیکلی تعلیمی جن کا بچوں کا کردار ادا کرتا ہوں، اور حاجی قیوم بلّہ صاحب کی محبت سے مجھے یہاں پر اجازت دی گئی تھی اس پروگرام کرنے کو، ٹھیک ہے، تو حاجی صاحب سے آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے کام میں یقین نہیں کرو گے، قسم سے میں کوئی جھوٹ میں کوئی بڑھانے کے لیے نہیں، کہ حاجی قیوم بلّہ صاحب نے میرے ساتھ دل سے محبت کری، مجھے یہاں پر ساری چیزیں بھی مہیا کر کے دیں، دن رات میرے ساتھ بھی دیا۔ تو میں یہ کہوں گا چوئی صاحب آپ کیا چاہیں گے کہ یہ پروگرام کنٹینیو اس دفعہ ہونا چاہیے؟ ضرور ہونا چاہیے جی۔ آگے ہی ہمارا جو علاقہ ہے اس میں بچوں کے لیے نہ کوئی گراؤنڈ ہے، نہ ان کو ایسا کوئی جگہ میسر ہے، خاص طور کے ہمارے یہ یونین کونسل 186 ہو گئی، 187 ہو گئی، یہ دھرمپورے کا جو علاقہ ہے، نہ کوئی گراؤنڈ ہے ان کے پاس۔ ان کو جہاں بھی کوئی موقع ملے انہیں خوشیاں فراہم کرنی چاہیے بچوں کو، تاکہ ان کا جو ذہن ہے وہ صحت مند سرگرمیوں کی طرف جائے اور کسی نیگیٹو چیز میں وہ نہ پڑے۔ تو بہت شکریہ جی، دیکھتے رہیں پرچم انٹرٹینمنٹ ٹی وی، میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست شہزاد ٹلی، تو انشاءاللہ تعالی پھر کسی دوست سے بات کرتے ہیں۔
जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं परचम एंटरटेनमेंट टीवी, और जिनका इंतज़ार था, जो माशाल्लाह हमारी एक पर्सनैलिटी से आपने बात की है और उनसे भी हमने बात की है, और बार बार मैं हाजी क़य्यूम बिल्ला साहब का नाम ले रहा था। तो ये हैं हमारे मोहसिन भी हैं, हमारे बड़े भी हैं, हमारी बाप की जगह भी हैं। ये जितना भी आप निज़ाम देख रहे हैं, जो सर्कल चल रहा है, टीम वर्क चल रहा है, ये इन्होंने ही इसका आगाज़ किया है। तो इनसे ये सिर्फ कहेंगे कि हमें जो है इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह के जो ये प्रोग्राम है दीनी, क्या हमें इसको बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला अलैहि। ये मेरा कोई कमाल नहीं, ये सब मेरे हजूर का कमाल है। ये सारे साथी, सारे मेरे दोस्त काम करते, मैं तो सिर्फ रोला ही डालने वाला हूँ। दुआ करो हम सब की, अल्लाह ये हाज़री कबूल फरमा रहे, दुनिया में आखिरत में हजूर राज़ी हो जाएं, बस इतनी सी बात। और दूसरे जो मुखय्यर हज़रात हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि लोगों के अदब से, मोहब्बत से छुप के उनकी खिदमत करें। इसका बड़ा अजर अज़ीम है ना, मैं कुछ कर सकता हूँ, सब हजूर का करम है, उनके सदक़े ये रौनकें लगी। अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी हाई साहब। तो आज ये कि माशाल्लाह इफ्तारी तो चलती है। मुझे बिल्ले भाई की सबसे अच्छी आदत आज ये नज़र आई है, मैं आता रहता हूँ, मैं भी इस इलाके का रहने वाला हूँ, ये मेरे बड़े हैं, कि इफ्तारी तो लोग कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना लोगों को बांटा भी जा रहा है। तो ये मुझे उनकी अदा जो है बहुत पसंद आई है। तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। मेरे लिए, अपने लिए, सबके लिए दुआ कीजिए। ऐसे वीडियो मैं आपको देता रहूं, और वीडियो को खुदा के वास्ते इसको ज़ाया ना करें। मैं ये देखता हूँ सोशल मीडिया पे जो बिल्कुल किसी किस्म की, जिसका लॉजिक ही नहीं है, रीज़न ही नहीं है, उस वीडियो को आप वायरल कर रहे हैं। ये वो वीडियो है कि जिससे हमारा जो है ना, लोगों को, जो दूसरे मज़हब के लोग हैं, उनको पता लगे कि हमारे मज़हब जो दीन है, जो इस्लाम है, वो कितनी आवाम की खिदमत करता है और करता रहेगा। तो देखते रहें परचम एंटरटेनमेंट टीवी। मैं हूँ आपका होस्ट शहज़ाद। जी नाज़रीन, अब जो आपसे हम मुलाकात करवाने लगे हैं, वो हाजी क़य्यूम बिल्ला साहब के एक ऐसे साथी नहीं, आशिक़ रसूल, जो 40 साल से हाजी क़य्यूम बिल्ला साहब के साथ गाए बगाए जितने भी हमारे दीन के इवेंट कराए जाते हैं, उनके अंदर शाना बशाना ये उनके साथ चलते हैं। तो उनसे आज बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। लगाया हुआ है और ये नेकियां हम कमा रहे हैं यहाँ से, कि अल्लाह ताला ये कबूल करे, उसकी रज़ा के लिए हम ये सारे काम करते हैं। तो ये 40 साल से हम इसके साथ, पहले मस्जिद में ये इत्काफ़ पे बैठते थे, वहाँ पे शबीना, मतलब कि शबीने में वहाँ पे पहले ये सारा लंगर ऐसे चलता था। उसके बाद ये इन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिया। तो अब अल्लाह ताला ने ये रौनकें लगाई हुई हैं, वो काम करवा रहा है हमसे, वो कर रहे हैं बस। माशाल्लाह इतनी लंबी लाइफ आप, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और इसी तरह आप इन्वॉल्व रहें। मैं ये कहूँगा कि क्या शुरू से यही शौक़ था, इसके अलावा जिस तरह कोई स्पोर्ट्स का, किसी चीज़ का? बस यही शौक़ था शुरू से। ये तो बस लोगों का यही है कि अल्लाह की रज़ा के लिए गरीबों का ख्याल रखें, उनके लिए ये सारा कुछ करें, ताकि वो आपके ही काम ये आएगा, जो वो करके उनके लिए आप कुछ करेंगे तो ये सारा अगले जहाँ में जाके ये आपके नामा माल में लिखा जाएगा, ये आपके ही काम आना, ये सारा कुछ, सब कुछ। जी उन्होंने, तारिक साहब ने कहा है जी आपके माल आपके काम आएंगे। यही हमारा दीन हमें सबक देता है, पैगाम देता है। तो देखते रहें परचम एंटरटेनमेंट टीवी। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं परचम टीवी, और एक और हाजी क़य्यूम बिल्ला साहब के बहुत ही अच्छे कुलीग, जिनका नाम हाजी अहमद चिश्ती, और ये हाजी अहमद नक्शबंदी, और ये भी वो साथी हैं, ये भी वो कुलीग हैं कि जो अपना क़य्यूम साहब के साथ जो है 40-50 साल से उनका साथ दे रहे हैं, उनका एक जो टीम वर्क का हिस्सा बने हुए हैं। तो हम कहेंगे हाई साहब से पहले तो उनसे ज़रा सलाम दुआ लेंगे, उससे बाद कोई इज़हार ख्याल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाई साहब, माशाल्लाह आपको 40 साल हो गए हैं जी। तो मतलब कि आपका दिल ये नहीं करा कि मैं किसी और जगह भी टाइम दूं, और आपने हाजी साहब के साथ? ये काम है राय लिल्ला, हम राय लिल्ला की खातिर काम कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह के रसूल की खातिर काम कर रहे हैं। इसमें कोई रयाकारी नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई तमा नहीं है। हमारी कोशिश होती है जितना भी वसी दर वसी काम हो सके हम उसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ। ये है हमारा मिशन। इंशाल्लाह ये मिशन जारी और सारी रहेगा। अच्छा, पैगाम कोई दे दें? मेरा यही पैगाम है, इंसानियत के नाते मखलूक की खिदमत करनी चाहिए
और एक दूसरे के अच्छे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आपने हाजी अहमद साहब की बात सुनी कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। यही हमारा दीन जो है ना हमें पैगाम देता है, हमें मिलकर रहना चाहिए, अपने अंदर मियाना रवि रखनी चाहिए। और एक और मैं आखिरी बात करूंगा कि अच्छी भाई जो मेरे इस टाइम माशाल्लाह चीफ कैमरामैन भी हैं और मेरे साथ बड़ी मेहनत भी करते हैं, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा अपने देखने वालों से कि जब इफ्तारी का टाइम होता है तो क्यों ऐसा होता है कि मोटरसाइकिल एक दूसरे में लग रही होती है हाजी साहब, और अपना दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं रहता। ठीक है, मैंने इससे पहले भी व्लॉग अपना बनाया था, तो आज मैं ख़ास ये बात कहूँगा कि जिस टाइम पर जो है इफ्तारी का टाइम होता है वो हमारा एक समझ लो कबूलियत का टाइम होता है, तो हमें आराम से मोटरसाइकिल चलानी चाहिए, ठंडा रहना चाहिए, गुस्से से नहीं, हौसला। हाँ जी, देखें वो कह रहे हैं हौसला जज्बे से। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना प्लीज़ इसके ऊपर जो है ध्यान करें, हमने एक दूसरे को, क्योंकि हम अब जब्त करें गुस्से को, तो यही हमारा पैगाम है। तो प्लीज़ 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 यही हम आपको कहेंगे, मेहरबानी है आपकी देखने वालों की कि बड़ा सब्र रखें अपने अंदर। तो देखते रहें परचम टीवी।